بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کی تخلیق یا ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور وہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا؟ کیسے ایک لفظ کن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ عہد الست کیا چیز ہے؟ عالم ارواح کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی سے پہلے بھی ہم ایک اور زندگی گزار آئے ہیں، لیکن کب اور کیسے؟ انہی تمام سوالوں کے جوابات کو ہم زیر بحث لائیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ اس کائنات کے بارے میں اسلام اور سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اردو پروفیسر کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ ویڈیو مکمل تحقیق اور مطالعے کے بعد بنائی گئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ رب العزت کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلے جو شکل اختیار کی وہ تھے نور کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز۔ یہ خنک نور کا دور تھا جن میں ابھی حرارت یا گرمی نہیں تھی، بلکہ ان میں ٹھنڈی اور پرکیف روشنی تھی۔ یہ ایک روشن نور تھا جو کہ حرف کن کے ادا ہونے کے بعد وجود میں آیا۔ یہ جو خنک نور کا دور تھا، اس میں چونکہ ابھی حرارت نہیں تھی، لہٰذا ان میں جو تھا وہ پوشیدہ تھا۔ اس نور سے اللہ رب العزت نے دو چیزیں پیدا کی۔ نمبر 1 ارواح انسانیہ یعنی انسانوں کی روحیں، نمبر 2 ملائکہ۔ ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام گارے اور پانی کے درمیان تھے، میں تب بھی موجود تھا۔ اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن ساتویں آسمان پر ایک روشن ستارہ 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا تھا اور میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ نور محمد یعنی میں ہی تھا۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جب اللہ کے سوا کچھ نہ تھا تب بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا۔ باقی تمام ملائکہ، انسان، جن، کائنات، گویا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بعد میں تخلیق فرمائی۔ یہ ابتدائی دور ہے کائنات کی تخلیق کا، یہ خنک نور کا دور ہے۔ اس کائنات میں جب اللہ تعالیٰ نے حرف کن کہا تو اس لفظ کن نے خنک نور کی شکل اختیار کی، پھر اس نور سے سب سے پہلے روح محمد کو تخلیق کیا، پھر اسی نور سے ملائکہ کو بنایا، پھر اسی نور سے انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں محفوظ کر دیا۔ عالم ارواح اور عہد الست کیا چیز ہے وہ آگے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جب اس خنک نور سے ایکسپلوژن یا دھماکے ہوئے تو وہاں سے ناری یعنی آگ کے کرے نکلے۔ یہاں ایکسپلوژن یا دھماکوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ماڈرن سائنس میں کائنات کی ابتدا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، دی بگ بینگ تھیوری۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی ابتدا میں پارٹیکلز آپس میں جڑے ہوئے تھے، ان پارٹیکلز میں دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی۔ اب اس بگ بینگ تھیوری کو حرف کن سے جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ حرف کن کیسا ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کر ڈالی۔ ان پارٹیکلز میں دھماکے کے بعد جو حرارت یا گرمی یا آگ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے تیسری مخلوق یعنی جنات کو پیدا کیا۔ خنک نور سے دو مخلوق یعنی انسانی ارواح اور دوسرا ملائکہ پیدا کیے۔ جدید سائنس کی دنیا میں بگ بینگ کے نام سے ایک اور نظریہ شروع ہوا کہ کائنات کے ابتدائی دور میں کیا تھا۔ ذرات تھے بہت چھوٹے چھوٹے، فوٹونز۔ ان میں ٹریلین آف ڈگری فارن ہائٹس حرارت یا گرمی تھی اور ان کا آپس میں فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ یہ تھی پہلی سٹیج اس مٹیریل ورلڈ کی کریشن کی۔ پھر یہ ذرات آپس میں مل جل گئے، اس سے گلیکسیز وجود میں آئیں اور آج بھی سائنس یہ مانتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے اور گلیکسیز کے درمیان کا فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ایک غبارہ ہو، اس پر آپ نے ڈاٹس لگا دیے ہیں، پھر اس غبارے میں جتنی ہوا بھریں گے وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی ان کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈ یونیورس۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتواں ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون۔
پھر اس کے بعد مرحلہ آیا کہ ان گلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور سٹار بنے، پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے، انہی کروں میں سے ایک ستارہ ہماری یہ زمین ہے۔ یہ آگ کا کرہ تھا لیکن یہ ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ سکڑا تو اس پر اونچائی اور ڈھلوان سطح پیدا ہو گئی۔ اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے ایٹماسفیئر یعنی ماحول کی شکل اختیار کی۔ اس ایٹماسفیئر کے اندر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزارہ برس یہ پانی برستا رہا، جس سے سمندر وجود میں آئے اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تھی وہ زمین بنی۔ پانی اور زمین کے ملاپ سے کرۂ ارض پر زندگی وجود میں آئی۔ دوستو امید ہے اس معلومات سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کا باقی حصہ پارٹ 2 میں بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔